کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دو شہزادیاں یکے بعد یک آپ کے نکاح میں آئی. مسئلہ یہاں سمجھ لیجئے، ایک وقت میں دو سگی بہنوں سے نکاح کرنا یہ حرام ہے. تھوڑا سا بیدار رہیے گا. مجھے بھی اجاگرا ہے، مجھے بھی تھوڑی نیند کا غلبہ ہے، مگر قوم کو بیدار کرنے کے لیے ہم کو بیدار رہنا ضروری ہے. اس لیے نہ آپ ہمیں سونے دیتے ہو، نہ آپ ہمیں کھانے دیتے ہو. یہ صرف اور صرف یہ آپ ہی کی محبت کا نتیجہ ہے. ایک شخص کے نکاح میں دو سگی بہنوں کا جمع ہونا یہ حرام ہے. یعنی ایک ہی وقت کے اندر دو سگی بہنوں سے نکاح کرنا یہ حرام ہے. اور اگر کسی شخص نے نکاح کر لیا تو مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ مسلمان اس شخص کا بائیکاٹ کریں. بائیکاٹ اس انداز سے کہ فقہائے کرام نے فرمایا کہ اس کے یہاں نہ شادی میں شرکت کی جائے گی، نہ اس کے یہاں میت میں شرکت کی جائے گی، نہ اس کے یہاں کسی اور تقریب میں شرکت کی جائے گی، نہ اس کے یہاں کھایا جائے گا، نہ اس کے یہاں سے پیا جائے گا. یہ شریعت کا حکم ہے، ہمارا نہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخص ہے. حضرت آدم علیہ السلام والسلام سے لے کر تو حضور اکرم سید عالم تک کہ جن کے نکاح میں نبی کی دو شہزادیاں یکے بعد یک آئی. پہلے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور اکرم سید عالم نے نکاح کیا، اور نکاح کرتے وقت اپنی بیٹی کو حکم دیا کہ اے بیٹی ام کلثوم، جس شخص کے ساتھ آج تمہارا نکاح ہوا وہ شخص تمہارے دادا اور میرے باپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام و سلام سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں، اور وہ شخص حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح ہوا، اور کچھ عرصے کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو حضور نے ان کے انتقال کے بعد اپنی دوسری شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دیا، اور ارشاد فرمایا کہ اگر میری ایک نہیں 40 لڑکیاں ہوتی تو میں یکے بعد یک عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دے دیتا. یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنا، جو آخر میں بتانے والا ہوں نا، یہ چیزیں ذہن میں رکھنا، اس کو بھولنا. اور صرف جمعہ تک نہیں یا جمعہ کی نماز تک نہیں، بلکہ یہ چیزیں مرتے دم تک ذہن میں رکھنا ہے، تاکہ آخر ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بے شمار انسان پیدا کیے، بے شمار انسانوں کو اللہ نے بے شمار انسانوں کی تخلیق کی، مگر جو مقام، جو خصوصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا فرمائی وہ کسی اور شخص کے نصیب میں نہیں آئی. دو بیٹیاں، دو شہزادیاں یکے بعد یک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں نبی اکرم سید عالم کی آئی.
امام اہل سنت کہتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا، او مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ ذوالنورین یہ آپ کا لقب ہے، اور آپ کو ذوالنورین صرف اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے نکاح میں نبی کی 2 شہزادیاں یکے بعد یک آئی۔ کسی اور شخص کو یہ مقام نصیب نہیں ہوا، کسی اور شخص کو یہ مقام نہیں ملا جو مقام اللہ تعالی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری خصوصیت یہ کہ آپ عصر مبشرہ سے 1,40,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں 10 صحابہ ایسے کہ جن کو عشر مبشرہ کہا جاتا ہے۔ عشر مبشرہ ان 10 صحابہ کو کہا جاتا ہے کہ جن کے بارے میں آقا جہاں سید عالم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اگر کسی جنتی انسان کو دیکھنا ہے تو یہ 10 صحابہ کو دیکھ لے۔ یہ دنیا میں جنت کی بشارت پانے والے 10 صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تیسری خصوصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ہے کہ آپ اگر بدر کے صحابہ کرام کی بارگاہ میں جائیں گے، بالخصوص حضرت سیدنا مولانا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اکرم سید عالم کے سگے چچا ہیں، جب ان کی مزار پر آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے وہاں ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے جس میں 313 کم و بیش صحابہ کرام کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ میں نے وہ نام پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ وہ نام جب آپ پڑھیں گے تو اس نام کے اندر ایک نام آپ کو نظر آئے گا، وہ ہے سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام۔ یہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان یعنی حضرت سیدنا عثمان غنی کا نام ہے، مگر جب تاریخ کو آپ اٹھائیں گے تو حضرت عثمان غنی نے جنگ بدر میں شرکت نہیں کی، جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے۔ اس کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام شہدائے بدر میں شامل کیا جاتا ہے، اور یہ ہم نے شامل نہیں کیا۔ جو شخص اگر مسجد میں نہ آئے اور اس کا نام مسجد میں شامل کر لیا جائے، کوئی شخص اگر حاجی نہ بنے اور اسے حاجی کہہ دیا جائے، کوئی شخص اگر عمرہ نہ کرے اور اسے عامر کہہ دیا جائے، اگر کوئی شخص راہ خدا میں خرچ نہ کرے اور اسے سخی کہہ دیا جائے، کوئی شخص اگر قرآن کے 30 پاروں کو اپنے سینے میں بسا نہ لے، اس کے باوجود اسے حافظ کہا جائے، تو آپ کہیں گے کہ یہ بولنے والے کی عقل خراب ہو چکی ہے، اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے، ابھی حج کیا نہیں اور حاجی کہہ رہے ہیں، حاجی بلوا رہے ہیں، عمرہ کیا نہیں کہ عامر کہہ رہے ہیں، عامر کہلوا رہے ہیں، حفظ کیا نہیں اور حافظ کہہ رہے ہیں، حافظ کہلوا رہے ہیں، اگر راہ خدا میں خرچ نہیں کیا اس کے باوجود سخی کہہ رہے ہیں اور سخی کہلوا رہے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا تھا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے، لیکن ان کا نام جنگ بدر کے شہداء میں شامل کیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب اللہ کے رسول بدر کے لیے نکل رہے تھے اور صبح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اہلیہ جن کا نام ام کلثوم ہے، جو حضور کی شہزادی ہے،
ان کی طبیعت بڑی سخت غلیظ تھی، اور اس وجہ سے انہوں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ میری اہلیہ کی طبیعت بڑی سخت اور سخت غلیظ ہے، نازک ہے، تو میں کیا بدر میں شامل ہو سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا کہ اے عثمان تم اپنی اہلیہ کا خیال رکھو، بدر کے لیے اللہ نے کچھ اور انتظام کیا ہوا ہے اور اللہ قادر ہے۔ اور جب بدر سے صحابہ اور حضور لوٹ رہے تھے اس وقت حضرت عثمان غنی نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی حضرت ام کلثوم کو دفن کیا تھا۔ حضور نے فرمایا اگر عثمان بدر میں شامل نہیں ہوئے ہیں تب بھی اللہ تعالی کی طرف سے یہ مجھے حکم ہوا ہے کہ ان کو بدری صحابی میں شامل کیا جائے، ان کو وہ ثواب ملے گا جو بدر میں کٹنے والوں کو مل رہا ہے، وہ ثواب اللہ کی طرف سے ملے گا جو بدر میں لٹانے والوں کو مل رہا ہے، وہ ثواب اللہ کی طرف سے ملے گا جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل کی ہے۔ اور اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرکت اور ان کا نام بدری صحابہ میں شامل کیا گیا۔ چوتھی خصوصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ آج جو ہم قرآن ہمارے سامنے دیکھ رہے ہیں، آج ہم جو کتاب الہی کی تلاوت کر رہے ہیں، چاہے نماز میں ہو، چاہے غیر نماز میں ہو، چاہے رمضان میں ہو، چاہے غیر رمضان میں ہو، چاہے کسی بھی مہینے کے اندر ہو، صبح ہو شام ہو، ہم جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، یہ قرآن کو جمع کس نے کیا؟ یہ قرآن کو لکھا ہوا تھا، کبھی پہاڑوں کی چٹانوں پر لکھا گیا تھا، کبھی چمڑوں پر لکھا گیا تھا، کبھی درخت کے پتوں پر لکھا گیا تھا، مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ اللہ جب جسے کام لینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اللہ نے حضرت عثمان غنی سے یہ کام لیا کہ پہاڑوں سے قرآن کو جمع کیا گیا، درخت کے پتوں سے قرآن کو جمع کیا گیا، چمڑوں سے قرآن کو جمع کیا گیا، اور سارے قرآن کو جمع کر کے اس قرآن کو ترتیب جس ذات نے دی ہے اس ذات کا نام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ وہ عثمان غنی کہ جن کے ساتھ آج تک قرآن ہمارے سامنے محفوظ نظر آ رہا ہے، اس کی حقیقی معنوں میں ذمہ داری اور ذمہ حفاظت کا حق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا، لیکن اس کے لیے اللہ نے جس ذات کا انتخاب کیا، قرآن کو میں نے نازل کر دیا، جس پر نازل ہوا وہ نبی اکرم ہے۔ اور اس وقت جب قرآن نازل ہوتا تھا تو چند صحابہ ایسے تھے جو قرآن کی آیتوں کو لکھتے تھے، کون سی آیت نازل ہو رہی ہے، کب نازل ہو رہی ہے، کیوں نازل ہو رہی ہے۔ اس میں سے ایک لکھنے والی ذات کا نام سیدنا عثمان غنی ہے، ایسی ذات کہ جہاں درخت کے پتے نظر آئے اس پر پتوں پر لکھ دیا گیا، کبھی پہاڑ کی چٹانوں پر لکھ دیا گیا، اور اس کے علاوہ کبھی چمڑے پر لکھ دیا گیا۔ جو ایسی جگہ پائی گئی ویسا قرآن کو لکھ دیا گیا، مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام آیتوں کو جمع کر کے قرآن کو جس حفاظت کے ساتھ امت مسلمہ کے حوالے کیا، اسی لیے آپ کو جامع القرآن کا لقب دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا کہ کسی صحابی رسول کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ فلاں صحابی کی طرح ہے، یہ میرا قدم فلاں صحابی کی طرح ہے، میرا سینہ فلاں صحابی کی طرح ہے، میری نظر فلاں صحابی کی طرح ہے، میرے بدن کا کوئی حصہ یہ کسی صحابی کی طرح ہے، مگر ایک موقع پر نبی اعظم سید عالم نے فرمایا کہ سنو صحابہ، عثمان نبی اور نبی کے خدا کے کام سے گئے ہیں، وہ اس وقت حاضر نہیں ہے،
اس لیے یہ عثمان کا ہاتھ ہے، بظاہر نبی کا ہاتھ نظر آ رہا ہے، نبی اعظم سید عالم کا دست پاک نظر آ رہا ہے، مگر حضور نے اپنے ہاتھ کو کہا کہ یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، اور اسی ہاتھ سے اپنے دوسرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ یہ عثمان غنی کی بیعت ہے۔ اور یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ایک شخص تھوڑی دیر کے بعد ہماری اسی مجلس کے اندر داخل ہوگا، اے بیٹھنے والوں سن لو، وہ شخص آنے والا ایسا ہے جس سے انسان بھی حیا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہ کون سا شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ جو تانے حیا ہے، یعنی زمین والے بھی حیا کرتے ہیں، آسمان والے بھی حیا کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں حضور نے فرمایا اس کے بعد کہ جو آنے والا شخص ہے وہ کوئی عام شخص نہیں ہوگا، وہ جنتی انسانوں سے ایک انسان ہوگا۔ جسے دنیا میں جنتی انسان دیکھنا ہو وہ آنے والے کو دیکھ لے، وہ آنے والے کو دیکھ لے۔ تمام صحابہ کرام تھوڑی دیر کے بعد پیچھے پیچھے مڑ کر دیکھنے لگے کہ آنے والا کون ہے، آنے والا کیسا ہے، آنے والا کون ہے، آنے والا کیسا ہے۔ زبان رسول سے جسے جنت عطا کی جا رہی ہو، تاج شریعت، بدر طریقت، حضور تاج شریعہ کہتے ہیں، جہاں پانی عطا کر دے وہی جنت ہبا کر دے۔ نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں الٹی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو چرا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے نیچا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے۔ مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہے وہ یاور جو بلاوے تو میری جو خود گرفتار بنا کر دے۔ یہ عثمان غنی کی شان۔ ابھی میں تھوڑی دیر کے لیے آپ سے کہہ دوں کہ آمدار صاحب آنے والے، بس انہوں نے ٹائم دیا تھا 1:30 بجے آ جائے گی۔ کوئی شخص کا دل تقریر میں نہیں لگے گا، کوئی پیر صاحب آنے والے، کوئی مرشد اعظم آنے والے، کوئی استاد الاساتذہ آنے والے۔ بار بار آپ پیچھے پلٹ کر دیکھیں یار یہ حضرت کب تقریر ختم کرے اور کب حضرت آئے، کب تقریر ختم کرے کب تک آئے، مگر حضور واعظ فرما رہے ہیں اور فرمانے کے بعد دوران تقریر کہتے ہیں تھوڑی دیر میں ایک شخص آئے گا، اس کو دیکھنا جنتی انسان کو دیکھنا ہے۔ وہ شخص ایسا ہوگا جو کان حیا ہوگا، وہ شخص ایسا ہوگا کہ زمین والے بھی حیا کرتے ہیں، آسمان والے بھی حیا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں، حضور کی تقریر بھی سن رہے ہیں، حضور کے چہرے مبارک کو بھی دیکھ رہے ہیں اور پلٹ پلٹ کر بھی دیکھتے ہیں کہ آنے والا کون ہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ ایک قدم رنجا ہوا اللہ کے گھر میں، مسجد نبوی میں دائیں قدم رکھنے والا کوئی اور شخص نہیں تھا، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ انہوں نے فرمایا آنے عثمان، وہ دسو جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ آج ہی کے دن 18 ذی الحجہ شریف جمعہ کا دن 1450 برس پہلے قرآن پڑھتے پڑھتے حضرت سیدنا عثمان غنی کو بلوائیوں نے کم و بیش 7 دن یا 3 دن کا پیاسا اور بھوکا رکھ کر شہید کیا۔ بڑی تفصیل ہے اس بیان میں، اس بیان کے لیے کم سے کم 3 گھنٹے چاہیے۔ اور آج ایک اور دوسری تاریخ ہے، آگے نہ سب کوئی باقی تو نہیں ہے، ذہن حاضر رکھنا۔ آج ایک اور دوسری تاریخ ہے، اور وہ تاریخ کیا ہے معلوم؟ اس تاریخ کو ہم مانتے مناتے نہیں، سمجھے؟
بیٹھ جاؤ، ارے بیٹھ جاؤ، سنیں گے تھوڑی دیر، 2 منٹ اور۔ وجہ اس کی یہ ہے نا، 20 سال سے قوم ہمارے سامنے ہے، مگر یہ ہماری غلطیاں ہے، مانے نہ مانے۔ کچھ شدت پسند مولویوں نے نا مسلک اعلیٰ حضرت کا رخ ہی بدل ڈالا ہے، بس چند چیزوں میں اس کو محدود رکھ دیا، بس یہی مسلک ہے۔ میں جو بیان کر رہا ہوں وہ مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت عقیدے کا نام، جو عقیدہ انبیاء اور جو عقیدہ صحابہ، جو تابعین تابعین کا تھا، اسی عقیدے کا نام 1450 برس کے بعد مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے، اور کچھ شدت پسند مولوی ہے ہماری جماعت میں، جنہوں نے بس جو ویڈیو نکال مسلک اعلیٰ حضرت سے نکل گئے۔ تیرے ابا کا تھوڑی ہے مسلک اعلیٰ حضرت کے تو نکالے گا، تو داخل کرے گا۔ جس نے مائی پر کبھی نماز پڑھا دی حالت حاضرہ کے سبب، ہم جانتے ہیں قوم ہماری ہے، ہمیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ ذمہ داری ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا مبلغ نہیں ہے، کیوں؟ مائک میں نماز پڑھاتا ہے، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ تم نے سمجھا ہی نہیں، نہ قوم کو آج تک سمجھایا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت عقیدے کا نام ہے، صدیق کی صداقت کا نام ہے، عمر کی عدالت کا نام ہے، عثمان کی سخاوت کا نام ہے، اور علی کی شجاعت کا نام مسلک اعلیٰ حضرت۔ نہیں سمجھ آئی آج کل لوگوں کو، بس اسی میں بیچارے باجے اور اسی میں پریشان ہیں لوگ۔ مولانا نے تو ویڈیو نکال دی، ان کا تو بیان ویڈیو پہ آتا ہے، کیا کافر ہو گیا؟ جہاں ساری دنیا گمراہیت سوشل میڈیا پر بتا رہی ہے، ظاہر کر رہی ہے، حالت حاضرہ کے سبب علماء نے اسے جائز کہا۔ بہرحال آج دوسری تاریخ ہے جسے ہم مانتے ہیں، مناتے نہیں، مانتے ہے، سب بولو مانتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، مگر مناتے نہیں۔ وہ کون سی تاریخ ہے؟ ایک مقام ہے غدیر خود، حجت الوداع سے لوٹتے وقت حضور نے اس مقام پر ٹھہراؤ کیا، قیام کیا۔ اس مقام کو غدیر خود کیسے کہتے ہیں؟ اس مقام پر حضور نے مولائے کائنات علی مرتضیٰ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا، من کنت مولا وعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، جس کا میں مددگار ہوں علی اس کا مددگار ہے، جس کا میں مددگار ہوں علی اس کا مددگار ہے۔ یہ حدیث کو ہم مانتے ہیں، مناتے کیوں نہیں ہیں؟ جانتے ہیں، اور آج ہی کا دن تھا۔ یہ مجاور قسم کے جو لوگ ہوتے جن کا پیٹ جو ہے نا کنویں سے بڑا ہوتا ہے، جو کبھی نہیں بھرتا، ان لوگوں نے اس تاریخ میں اس حدیث سے یہ مانا لیا کہ آج کے دن حضور نے مولائے کائنات کی خلافت کا اعلان کیا۔ خلافت اور ولایت یہ دونوں میں ان کو فرق نہیں معلوم، کبھی مدرسہ گئے نہیں، کبھی کسی مرشد کامل کی بارگاہ میں ذات و ادب طے نہیں کیا، اسی لیے کیا ہے، جاہل کے جاہل رہے۔ خلافت اور ولایت میں فرق ہے، اس کے لیے تفصیل ہے۔ آج کی تاریخ میں اجمیر کے جتنے پاکھنڈی مجاور آپ دیکھیں گے نا،
اور کبھی ابھی جا کر موبائل دیکھنا، چیک کرنا سوشل میڈیا پر، ہر جگہ آپ کو یہ نظر آئے گا غدیر خون غدیر خون غدیر خون غدیر خون۔ اہل سنت اس کو مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے آج کی تاریخ میں ولایت علی کا اعلان کیا، مگر مناتے اس لیے نہیں ہے کہ اسی تاریخ میں حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہوئی، تو جو مناتا ہے وہ اس نیت کے ساتھ اور اس عمل کے ساتھ مناتا ہے کہ شہادت عثمان غنی پر وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے اور مولائے کائنات کو عثمان غنی پر فوقیت دینا چاہتا ہے۔ اور ہمارے یہاں ترتیب ہے، پہلے سیدنا ابو بکر صدیق ہے، پھر عمر فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر علی مرتضی ہے۔ اب علی مرتضی کو یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھ دینا اور یہاں والے کو یہاں رکھ دینا، یہ اہل سنت کا مسلک نہیں ہے۔ مسلک وہی سچ ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ اعلان سن اجمیر کے مجاوروں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، نہ ان کے عمل سے ہمارا لینا دینا ہے، نہ ان کے عقیدوں سے ہمارا لینا دینا ہے۔ اور کبھی جانا تو ان کے پیچھے نماز مت پڑھنا، وہ تمہارے صحابہ کو گالی دینے والے لوگ ہیں، وہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والے لوگ ہیں، نہ ان کو کبھی نذرانہ دینا، نہ کبھی ان کے ہاتھ چومنا۔ یہ ایک نمبر کے ایک بھی مجاور کی آپ داڑھی بڑھا دو مجھے تو حد شراب کے برابر، ان کا ایک بھی عمل بتا دو، بلا فصل عورتوں کو چھوتے نعرہ بھانتے اور نہ جانے ایسے ایسے عمل کرتے ہیں کہ اسلام و سنت میں اس عمل کے لیے کوئی جگہ نہیں، وہ عمل خالص بدعت ہے، اور ایسا بدعت، ایسی بدعت جس سے دین کو، سنیت کو اور مسلک کو نقصان پہنچتا ہے۔ آج کی تاریخ بڑی اہم تاریخ ہے، ہو سکے تو اپنے گھروں پر جانا اور سیدنا عثمان ابن عفان، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت، خراج احترام، خراج محبت پیش کرنا۔ انشاءاللہ اس غنی کے صدقے میں اللہ تمہیں غنی کر دے گا، تمہاری غربت دور ہو جائے گی، تمہاری تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ اور اسی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے آج مغرب کی نماز میں تمام لوگوں کو شرکت کریں گے نا انشاءاللہ۔ مغرب کی نماز کے بعد ہماری اسی مسجد میں 3 بزرگوں کی بارگاہ میں خراج پیش کیا جائے گا۔ پہلے سیدنا عثمان غنی کی بارگاہ میں، اس کے بعد میں حضرت سیدنا و مولانا اشرف الفقہاء مفتی مجیب اشرف علیہ الرحمت، سبحان اللہ، ان کی بارگاہ میں خراج پیش کیا جائے گا۔ اور ایک اور بزرگ ہے جو مرشد اعلیٰ حضرت ہے سیدنا مولانا علی رسول ماہ ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بارگاہ میں یہ خراج پیش کیا جائے گا۔ مختصر سی قرآن خوانی ہوگی، فاتحہ خوانی ہوگی، دعا ہوگی، اس میں تمام حضرات شرکت فرما کر ثواب دائیں۔